ملکی مسائل میں یہی فتنہ یا سیاسی فتنہ جس نے خطرناک صورت اختیار کر لی ہے ملک کے اندر، اور جیسا آج سے 40 سال پہلے مذہبی فتنہ اٹھا تھا اور اس فتنے کی جو بنیادیں تھیں، آج وہی 40 سال بعد سیاسی فتنہ انہی بنیادوں پر کھڑا کیا جا رہا ہے۔ مذہبی فتنہ 1980 کی دہائی میں شروع ہوا ضیاء الحق کی حکومت میں، اور نادان مولویوں نے، مفتیوں نے شروع کیا تشیع کے خلاف، شیعہ کے خلاف، ان غلط فہمیوں کی بنیاد پر جو ان کے ذہنوں میں ڈالی گئی تھیں۔ انقلاب اسلامی چونکہ ایک شیعہ مملکت میں اور شیعہ رہبر کی قیادت میں موفق ہوا، جس سے جتنے طاغوتی حکمران تھے وہ خوفزدہ ہو گئے کہ اس انقلاب کا رخ ہماری طرف ہوگا، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے انقلاب کے خلاف اور تشیع کے خلاف ایک عالمی سطح کی تحریک شروع کی، اور اس میں انہوں نے سہارا لیا نفرت کا، کہ تشیع کے خلاف نفرت پیدا کرنا شروع کی، اور شروع پاکستان سے کی یہ کام۔ پاکستان بہت سارے کاموں کے لیے بہت زرخیز اور مناسب سرزمین ہے، خصوصاً فتنہ پروری کے لیے، چونکہ جہالت ہے سب سے بڑی زرخیزی جو پاکستان میں فتنوں کے لیے ہے۔ جس نے فتنوں کے لیے اس سرزمین کو آمادہ کیا ہوا ہے وہ جہالت ہے، بے شعوری ہے، اور لا علمی ہے، کم علمی ہے، اور جذباتیت ہے۔ ان چیزوں نے مل کر میدان ہموار کیا ہے اس سرزمین کو، یعنی انسانی سرزمین کو۔ مٹی نہیں ہوتی زرخیز، انسانی وجود، انسانی روحیں، انسانی اذہان اور انسانی دل فتنے کی سرزمین ہے۔ اور ان سارے خصوصیات سے انہوں نے فائدہ اٹھا کر نفرت کاشت کی، جو ہو گئی کاشت اور پھیل گئی، اور اس نفرت نے پھر قتل عام کا اور قتل و غارت کا رخ اختیار کر لیا، اور پھر تشیع سے وہ فتنہ نکل کر، یعنی تشیع میں رہا، تشیع کو بھی نقصان پہنچاتا رہا، لیکن پھر پھیل کر دوسرے طبقات تک جب پہنچا، حکومتی حلقوں تک اور عسکری حلقوں تک جب پہنچا، تو پھر انہیں خیال آیا 40 سال بعد کہ اس کو روکنے کی ضرورت ہے، اور روکنے کی کوششیں کی گئی ہیں، کسی حد تک رکا بھی ہے۔ وہی کام انہی بنیادوں پر پاکستان میں سیاسی میدان میں شروع ہوا ہے۔ نفرت کی سیاست، شیطانی سیاست، مکر و فریب کی سیاست، جھوٹ کی سیاست، دھوکے کی سیاست تو پاکستان میں شروع دن سے ہے۔ یہ تو ان کو پیدائشی طور پر مل گئی تھی، اور اس وقت سے ابھی تک 75 سال میں یہ سیاست انہوں نے تجربہ کی ہے، مختلف شکلوں میں کی ہے، دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کے، اور خصوصاً یہ جو جمہوری طرز حکومت ہے، جس کو علامہ اقبال کا فرمانا ہے، گریز از طرز جمہوری غلام پختکاری شو، کہ از مغز دو صد خر کار انسانی نمی آید۔ جمہوریت کو چھوڑو اور کسی پختہ کار رہبر کا دامن تھامو جو پختہ ہو، چونکہ 200 گدھوں کے دماغ سے ایک انسان کے برابر بھی سوچ نہیں بنتی اور نہ کر سکتے ہیں 200 گدھے مل بیٹھ کر۔ یہ جمہوریہ 200 خر، یہ یہی ہے جہاں بھی ہو، یہ ہندوستان میں ہو، یہ پاکستان میں ہو، یہ کسی بھی ملک میں ہو، یہ جمہوریہ ہے ہی 200 خر کی جمہوریت ہے۔ اس کے اندر دھوکہ فریب، چونکہ عوام کو دھوکہ دینے کا نام جمہوریت ہے، عوام کو جھوٹ بولنے کا نام، ورغلانے کا نام جمہوریت ہے۔ پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے، اور جمہوریت کے بغیر ملک آپ دیکھیں کتنے ترقی یافتہ ہیں اور کتنے پرامن ہیں، جس کی مثال چائنا ہے، جو پاکستان کا اہنی دوست ہے۔ اس اہنی دوست کا ہر کچرا بنا ہوا فیکٹریوں کا قبول ہے، اس کا سسٹم قبول نہیں ہے۔ سسٹم وہاں کا نہیں مانتے کہ چائنا نے کوئی جمہوری، کوئی الیکشن نہیں ہوتے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ 200 خر وہاں آتے ہی نہیں ہیں، موقع ہی نہیں دیتے۔ وہی جو وطن کے خیرخواہ ہیں، ملک کے خیرخواہ ہیں، قوم کے خیرخواہ ہیں، انہوں نے یہ کام کیا، اور پوری دنیا میں سب سے بڑی آبادی رکھنے والا ملک، اور اس نے اپنے ملک سے غربت کا خاتمہ کر دیا ہے جمہوریت کے بغیر۔
اور جمہوریت نے بڑے بڑے امیروں کو فقیر بنا دیا ہے۔ بہرکیف یہ جمہوریہ یہ تو پہلے سے تھی، لیکن نفرت کی جمہوریہ بھی شروع ہوئی ہے، نفرت کے امام ابھی پیدا ہوئے ہیں۔ یہ انہوں نے آ کر نفرت کی بنیاد پر سیاست شروع کی ہے، جس کے آپ آثار دیکھ رہے ہیں، اور روزانہ اس کو تیل پھینک رہے ہیں اس آگ کے اوپر، اس فتنے کے اوپر۔ اور اس فتنے نے، چونکہ یہ جمہوریہ دو صد خر ویسے آلودہ ہے، گندی سیاست ہے، نفرت کی سیاست نے اس کو اور گندا کر دیا ہے، اور یہ گند اب کہاں جا پہنچا ہے اس کا آپ اندازہ لگائیں۔ اس گند کے اندر، اس گندی سیاست کے اندر کسی کی حرمت محفوظ نہیں ہے، اور سب سے بڑھ کر یہی مکار، یہ نقاب پوش دوغلے، انہوں نے حرمت مسجد النبوی پائمال کی ہے، حرم نبوی کی بے حرمتی کی ہے، کہ وہاں پر یہ سیاسی نفرت اور سیاسی غلاظت لے کر اس پاک حرم میں اور مقدس حرم میں جا پہنچے ہیں۔ یہ علامتیں ہیں عزیز من، یہ علامتیں، ان کو علامت سمجھنا چاہیے، ان سے آگے بات جانی ہے۔ علامتیں کسی خطرناک بیماری کی نشانیاں ہوتی ہیں، ان علامتوں پر ہی نہیں رک جائیں کہ علامت ظاہر ہوئی ہے، علامت کم ہو گئی ہے۔ علامت بتاتی ہے کہ پیچھے خطرناک بیماری موجود ہے اس پیکر کے اندر، اس جثے کے اندر، اور وہ یہ فتنہ ہے نفرت جو انہوں نے پھیلائی ہے۔ ظاہر ہے دن دہاڑے انہوں نے حرم نبوی کی بے حرمتی کی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے حق میں بیانات دیے ہیں ان کے سرغنوں نے، جو فتنے کے سرغنے ہیں، انہوں نے اس بے حرمتی کے دفاع میں اس کو کہا کہ ٹھیک کیا ہے انہوں نے، اور یہ ہونا چاہیے، یعنی آئندہ بھی کریں گے، کعبہ میں بھی ایسے کریں گے اور ہر جگہ پر ایسا کریں گے۔ یہ خود پہلے ذمہ دار تو وہ ہیں جنہوں نے ان کو موقع دیا ہے، اقتدار میں لائے ہیں جن لوگوں کو، خوب ظاہر یہ جرم ان کا ہے، ان کو یہ جرم دھونا چاہیے، ان کو یہ جرم صاف کرنا چاہیے۔ پاکستان کو اس نفرت اور گندی غلیظ سیاست کے سپرد نہ کریں، اور آئندہ نسل تباہ ہو جائے گی۔ اس مذہبی فتنے نے کتنی تباہی پھیلائی کہ آپ کو فوجیں اتارنا پڑیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور ابھی تک قابو میں نہیں آ رہا وہ فتنہ۔ تو یہ تو سیاسی فتنہ ہے، وہ مذہبی لوگ تھے، یہ سیکولر بھی اس میں شامل ہیں، اس میں مذہبی اور سیکولر دونوں شامل ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اب پوری قوم اگر اس فتنے کا شکار ہو جاتی ہے، جیسا کہ یہ تیاریاں کر رہے ہیں، اور جو ذمہ دار ہیں وہ بیٹھے تماشا دیکھتے رہیں، تو وہ درست نہیں ہے۔ جب ملک خطرے میں ہو، جب سلامتی اور قوم خطرے میں ہو، ہر چیز مقدسات خطرے میں ہو، وہاں تماشائی نہیں بننا چاہیے۔ اور ظاہر ہے اس فتنے کا جز بننا وہ بہت بڑا جرم ہے۔ امیر المومنین فرماتے تھے کہ فتنوں میں نہ سواری دو نہ دودھ پلاؤ فتنوں کو، اگر ان میں شامل ہوگے تو یا اس کو سواری دے رہے ہو، تقویت کر رہے ہو، حتیٰ آپ اگر فتنوں میں عملاً جسمانی طور پر نہ بھی شامل ہو، اگر یہ سوشل میڈیا پر ہی ان کے پیغامات اور میسج اگر فارورڈ کر رہے ہو تو فتنے کو دودھ پلا رہے ہو آپ، فتنے کو سواری دے رہے ہو آپ۔ یہ جو مشغلہ ہے اس وقت سوشل میڈیا پہ جتنے مومنین ہیں فعال، ان کا کہ ہر چیز جو کچرا گند غلاظت آتی ہے اس کو آگے ضرور انہوں نے پاس کرنا، انہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ سوشل میڈیا کے مجتہدین میں یہ بھی شامل ہیں اور بڑے اپ ڈیٹ ہیں، اور ہر چیز پہلے ان کو ملتی ہے، پھر ان کے ذریعے یہ گند دوسروں کو ملتا ہے۔ نہ کریں، جرم ہے یہ۔ ماہ رمضان گزرا ہے، استغفار کی ہے آپ نے، اور یہ جرائم میں شامل ہے۔ جو چیز فتنے کو بھڑکاتی ہے، ہوا دیتی ہے، اس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے۔